اگر آپ کی کرامات کی بات کی جائے تو آپ کی بے شمار کرامات ہیں کہ جن میں مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ رائے راجو جوگی کا واقعہ جو کہ گورنر تھا لاہور کا، اس کے ایمان لانے کا واقعہ، اس کی اولاد آج بھی دربار کی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری 40 دن یہاں پر چلا فرمایا اور یہ کہتے ہوئے رخت سفر باندھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور کرامت کے لیے یاد رکھیے کہ یہ ہونا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ پانی کے اوپر ہی چلے، ہوا کے اوپر ہی چلے۔ الکرامت فوق الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہوتی ہے نا یہ کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بندہ مستقل مزاجی سے ساری نمازیں پڑھتا ہے نا زندگی میں، تو یہ بھی کرامت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی ایسی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، بس جو ہے اللہ ہر ایک کوئی توفیق دے بھی کسی کی نماز نہ چھوٹے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی نمازیں بھی جو ہے نا نہیں چھوٹتی اس انداز سے۔ وہ پیچھے بھی بات ہوئی، 40 سال کا سفر کیا، آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی اور جمعہ بھی آپ اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین یہاں آتے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ تبھی آتے ہیں۔ اور کئی ہزاروں لوگ جو ہے نا آپ کی تعلیمات کے ذریعے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پنجاب سے ہندو آتے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قبلہ کی تعیین کا مسئلہ ہوا تو قبلہ کی تعیین کے اندر آپ نے دعا فرمائی تو حجابات اٹھ گئے اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ قبلہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اور آپ کی ایک بہت بڑی کرامت، آپ کی کتاب کشف المحجوب بھی ہے، اس سے پڑھے کہ باطن کی صفائی کے لیے بہترین مبادیاتوں میں سے ہے یہ کتاب۔ ابو الفضل خکلی کی بہت زیادہ کرامات کا ذکر خیر آپ کشف المحجوب کے اندر جگہ جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، میں بھی شیخ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، میرے کپڑے اور پاؤں تو بھیگ گئے، چھینٹے بھی پڑ گئے۔ میں نے شیخ کو دیکھا کہ شیخ بالکل صحیح سلامت ہے، تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے آپ کے نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ پاک پھر اسے لوگوں کی نظروں میں جو ہے میلا نہیں کرتا، اسے گندا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ کہ جو اللہ والا ہو جاتا نا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور شیخ کی وفات کے وقت سر ان کی گود میں تھا، کہا کہ گر کی بات بتاؤں بیٹا، اللہ کے کاموں میں حکمتیں، کسی فعل پر انگلی نہ اٹھانا، وہ ہلاک کو ان کے لیک اور بدکاری کو اس کے مطابق پیدا فرماتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد شیخ خاموش ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی سخاوت کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ آپ کو داتا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بانٹنے والے کے خرچ کرنے والے تھے۔ آپ خود ہی اپنا واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا کشف المحجوب کے ذریعے، جو کوئی بھی آتا میں ہر ایک کی جو حاجت پورا کر دیا کرتا۔ اگر میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تو میں کسی سے قرض لے کر اس بندے کی حاجت کو پورا کیا کرتا۔ ایک دفعہ کسی اللہ کے بندے نے دیکھ لیا یہ ماجرا، مجھے کہنے لگا کہ جو ضرورت مند ہے نا اس کی حاجت پوری کرو، کسی کے کفیل نہ بنو، کیونکہ کفالت کا فریضہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے قرآن کریم کے اندر، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ تو جانور کو بھی دیتا ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، تو وہ انسان کو کیوں نہیں رزق دے گا؟ فرمایا کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہر ایک کے رزق کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر نہ لو، یہ کفالت اللہ نے لی ہوئی ہے، تم سے جتنا ہو سکتا اپنی ضرورت کے مطابق پورا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس اللہ کے بندے کی بات بڑی پسند آئی اور مجھے اس سے اطمینان قلب نصیب ہوا، اور تب تک میرے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا تھا۔ اور شیخ کامل نے جو میرا حسین زنجانی کے حوالے سے بتایا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ، جب وہاں پر پہنچے تو تب میرا حسین زنجانی کا وصال ہو گیا تھا۔ اس سے شیخ کی بھی ایک کرامت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو ان کا جنازہ جا رہا تھا، پھر میں نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔